السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، علم نحو یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ اس سیریز کے اندر انشاءاللہ ہم عام فہم زبان میں آپ کے سامنے عربی زبان کے قواعد مثالوں کے ساتھ رکھیں گے، جس سے آپ کو عربی زبان کے پڑھنے، لکھنے، بولنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سامنے عربی زبان کے قواعد اور اس کے اصول و ضوابط بیان کریں، مناسب یہ ہے کہ ہم عربی زبان کی اہمیت، عربی زبان کی خصوصیات، عربی زبان کے قواعد مرتب کیوں کرنا پڑے اور عربی زبان کے قواعد کے بارے میں کون سی اہم کتابیں تصنیف کی گئی ہیں، ان کے بارے میں کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ عزیز طلبہ، عربی زبان دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں سے ایک زبان ہے جو جزیرہ عربیہ کے اندر بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لا کر کے مکے میں آباد کیا، اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی زبان عربی نہیں تھی۔ اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پر قبیلہ جرہم کے لوگوں سے عربی زبان سیکھی۔ چنانچہ مکہ شہر، جہاں پر اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی، یہ ماں اور بیٹے وہاں آ کر کے سب سے پہلے آباد ہوئے۔ بنو جرہم کا قبیلہ ادھر سے گزرا اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں پر پانی موجود ہے آب زمزم کی شکل میں، ان کی خواہش ہوئی کہ ہم بھی آ کر کے یہاں پر آباد ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ہاجرہ علیہ السلام سے اجازت لے کر کے اور وہاں پر آ کر کے وہ لوگ آباد ہوئے، اور انہی بنو جرہم سے اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان سیکھی، اور اس طرح سے اسماعیل علیہ السلام کی پوری نسل عربی زبان بولنے والی ہو گئی۔ اور اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کو انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک کتاب عطا فرمائی جو عربی زبان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ عربی زبان اس حیثیت سے بہت ہی اہمیت کی حامل زبان ہے کہ عربی زبان دنیا کے ایک بہت بڑے خطے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ چنانچہ افریقہ کے بہت سارے ممالک سے لے کر کے عراق کے علاقے تک، اسی طرح جنوب میں یمن سے لے کر کے اور شمال میں سیریا تک، اس پورے علاقے میں عربی زبان بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، اور عربی زبان ہی کے اندر سارے معاملات انجام پذیر ہوتے ہیں۔ لہذا اگر ہمیں اس خطے میں رہنے والوں سے بات چیت کرنا ہے، ان سے علوم کو سیکھنا ہے، اپنے علوم ان تک منتقل کرنا ہے، تو ہمارے لیے عربی زبان کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے عربی زبان کی دوسری اہمیت یہ ہے، جو خاص طور سے اہل اسلام کے لیے ہے، کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے مآخذ قرآن مجید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، اسی طرح فقہ کی تعلیمات، یہ ساری چیزیں عربی زبان میں موجود ہیں۔ اگر ہم اور آپ عربی زبان نہیں جانتے ہیں تو جو شریعت کے مصادر ہیں ان سے صحیح طور پر ہم اور آپ استفادہ نہیں کر سکتے۔ قرآن، حدیث، دیگر جو شریعت کی کتابیں ہیں، ان سے صحیح طور پر استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عربی زبان کو صحیح طور پر سمجھیں اور صحیح طور پر ہم عربی زبان کو لکھ سکیں اور بول سکیں۔ عربی زبان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اس آخری کلام کے لیے جو قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرنے والا تھا، جب تک دنیا کے اندر انسانیت رہے گی، وہ کلام جو ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کرے گا، اس کلام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس زبان کا انتخاب فرمایا وہ عربی زبان ہے۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ عربی زبان کی اہمیت کیا ہے اور کس طرح سے عربی زبان
ان تمام مفاہیم کو اپنے اندر سمونے کی صلاحیت رکھتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کے اندر قیامت تک بسنے والے انسانوں کے لیے بیان کرنا چاہتا تھا۔ عزیز طلبہ، عربی زبان مختلف خصوصیات کی حامل زبان ہے، لیکن عربی زبان کی دو خصوصیات بہت اہم ہیں، اور وہ دونوں خصوصیات ہیں: نمبر 1 اعراب، اور نمبر 2 اشتقاق۔ یہ دو عربی زبان کی بہت ہی بنیادی خصوصیات ہیں۔ ایک تو عربی زبان کے اندر اعراب کی خصوصیت پائی جاتی ہے، اور دوسرے عربی زبان کے اندر اشتقاق کی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ اعراب کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی جملے کے اندر کون فاعل ہے، کون مفعول ہے، کون مضاف الیہ ہے، کون کس کا تابع بن کر کے آ رہا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے ہمیں زبان کو، کسی بھی جملے کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر اعراب کے اندر ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو اس سے کسی بھی عبارت کا مفہوم کچھ سے کچھ ہو جایا کرتا ہے، اور اس کے معنی بالکل الگ ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک مثال کے ذریعے سے اسے آپ سمجھیں۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں ضرب خالد محمودا، تو اس مثال کے اندر خالد فاعل واقع ہے اور محمودن یہ مفعول بھی واقع ہے۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ خالد نے محمود کو مارا، لیکن اگر اس کا اعراب تبدیل ہو جائے اور ہم بجائے اس طرح کہنے کے اگر ہم کہہ دیں ضرب خالدا محمود، عبارت بالکل ایک ہی طرح سے ہے، لیکن دونوں کا اعراب تبدیل ہو گیا۔ اب اس کا معنی ہو جائے گا خالد کو محمود نے مارا۔ اعراب کی تبدیلی سے کون مارنے والا ہے، کسے مارا گیا ہے، یہ بالکل اعراب کی تبدیلی سے دونوں چیزیں بالکل بدل جایا کرتی ہیں۔ ایک اور مثال کے ذریعے سے میں اس بات کو سمجھاتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بری ہے مشرکین سے، اور اللہ کے رسول بھی بری ہے مشرکین سے۔ لیکن اگر اس میں ذرا سی تبدیلی ہو جائے اور بجائے رسول ہو کے اگر اسے رسول ہی پڑھ دیا جائے تو اس کا معنی ہو جائے گا بے شک اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکین سے اور اپنے رسول سے بھی۔ مفہوم بالکل الٹا ہو گیا، اور اس کا معنی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے بری ہے، مشرکین سے بری ہے۔ ذرا سے ایک تبدیلی سے اعراب کی بجائے ضمہ کے آپ نے کسرہ کر دیا تو اس کی وجہ سے معنی بالکل بدل گیا، اور ایک ایسا معنی ہو گیا جو شریعت کے اعتبار سے قطعی طور پر صحیح نہیں ہو سکتا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول سے براءت کا اظہار کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول سے بری ہو جائے؟ لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے آپ کو کہ عربی زبان کے اندر اعراب کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور اعراب میں غلطی کی وجہ سے کتنی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور عربی زبان کے سمجھنے میں، عربی زبان کے بولنے میں، اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے میں کیسی کیسی غلطیاں اس کے ذریعے سے ہو جایا کرتی ہیں۔ عربی زبان کی جو دوسری خصوصیت ہے وہ ہے اشتقاق۔ اشتقاق یعنی ایک کلمے سے مختلف کلمات کو نکالنا عربی زبان کی بنیادی خصوصیت ہے، جو دنیا کی اور زبانوں میں اس پیمانے پر نہیں موجود ہے۔ وہ ہے اشتقاق کی خصوصیت کہ عربی زبان کے اندر
اگر آپ کو ایک کلمہ معلوم ہے تو اس ایک کلمے کے ذریعے سے نہ جانے کتنے کلمات آپ نکال سکتے ہیں۔ مثال سے اس کو سمجھیں آپ کو ایک کلمہ معلوم ہے اور وہ ہے ذہب، جس کے معنی ہوتے ہیں وہ گیا، جانے کے معنی میں آتا ہے۔ اب اس ایک کلمے سے کتنے زیادہ کلمات بنائے جا سکتے ہیں؟ ذہب یہ فعل ماضی ہے، اگر دو کے لیے کہنا ہو تو آپ اس میں آخر میں الف کا اضافہ کر کے اور ذہب بنا لیتے ہیں۔ آپ کئی لوگوں کے بارے میں یہی کہنا ہو کئی لوگ گئے تو اس سے آپ ذہبوا بنا لیا کرتے ہیں۔ اس طرح سے ماضی کے اندر ہی آپ اس ایک کلمے سے 14 کلمات بنا لیتے ہیں، 14 صیغے بنا لیتے ہیں۔ جب آپ کو یہ کہنا ہو کہ وہ جا رہا ہے یا وہ جائے گا تو اس سے آپ یذہب بنا لیتے ہیں۔ دو کے لیے کہنا ہو تو یذہبان بنا لیں گے آپ، کئی لوگوں کے لیے کہنا ہو یذہبون بنا لیں گے آپ، کسی مؤنث کے لیے کہنا ہو تو اس کے لیے تبدیلی کر دیں گے آپ۔ تو اس طرح سے فعل ماضی کے آپ نے 14 صیغے بنا لیے تھے، اس فعل مضارع سے بھی آپ 14 صیغے بنا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی کو حکم دینا ہے کہ جاؤ تو اس کے لیے آپ اسی سے بنا لیتے ہیں اذهب۔ ایک کے لیے کہنا ہو تو اذهب، دو کے لیے کہنا ہو تو اذهبا، کسی خاتون سے کہنا ہو تو اذهبی۔ تو اسی طرح سے اگر آپ کو کہنا ہو جانے والا، ایک جانے والا، تو اس سے آپ ذاہب بنا لیتے ہیں آپ۔ اور اسی طرح سے اس کے مختلف صیغے بنا کر کے ذاہب، ذاہبان، ذاہبون وغیرہ آپ بنا لیا کرتے ہیں۔ تو عربی زبان کی ایک بنیادی خصوصیت ہے اشتقاق، کہ ایک کلمہ اگر معلوم ہے تو آپ اس کے ذریعے سے مختلف کلمات آپ بنا لیا کرتے ہیں۔ یہ خصوصیت جو عربی زبان کی ہے، عربی زبان کے علاوہ دیگر زبانوں میں اس معیار پر موجود نہیں ہے۔ اور یہ جو دونوں عربی زبان کی خصوصیات ہیں، یعنی اعراب اور اشتقاق، انہی دونوں خصوصیات پر دو اہم علوم کا اعتماد ہے، دو اہم علوم اس پر قائم ہیں۔ چنانچہ اعراب کی جو خصوصیت ہے اس پر ایک اہم علم کی بنیاد ہے، اور وہ اہم علم ہے علم نحو، جس کے قواعد انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس پوری سیریز کے اندر بیان کریں گے۔ اور علم اشتقاق جو ہے اس پر بنیاد ہے ایک علم کی جسے علم الصرف کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس علم کے اندر کسی ایک کلمے سے کس طرح سے آپ مختلف کلمات بنائیں گے وہ اس علم کے اندر معلوم ہوتا ہے، جسے علم صرف کہا جاتا ہے۔ تو ان دو خصوصیات کے ذریعے سے جو دو اہم عربی زبان کے علوم نکلتے ہیں وہ ہیں علم نحو اور علم صرف۔ عزیز طلبہ، کسی بھی زبان کے سیکھنے کے دو بنیادی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اہل زبان کے درمیان میں رہیں اور ان سے گفتگو کریں اور اس کے ذریعے سے آپ وہ زبان سیکھیں۔ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ کوئی زبان نہیں جانتے ہیں، لیکن جس ماحول میں، جس معاشرے میں وہ رہتے ہیں وہ زبان، وہ بولنا سیکھ لیتے ہیں۔ تو اگر کسی کو کوئی دوسری زبان سیکھنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے ایک کہ آپ اس زبان کے جاننے والوں کے درمیان رہیں، اور اس طرح سے ان کے ساتھ رہ کر کے آپ کوئی بھی زبان سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی زبان سیکھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس زبان کے قواعد کے ذریعے سے آپ وہ زبان سیکھیں، کیونکہ قواعد کے ذریعے سے جب انسان کوئی زبان سیکھتا ہے تو پھر اس سے اس زبان کے بولنے میں، اس زبان کے لکھنے میں، اس زبان کے پڑھنے میں اور اس زبان کے سمجھنے میں غلطیاں نہیں ہوا کرتی ہیں۔ اسی لیے یہ سیریز ہم آپ کے سامنے لے کر کے آئے ہیں تاکہ آپ کے سامنے عربی زبان کے قواعد
مختصر انداز میں پیش کیے جائیں تاکہ عربی زبان میں اگر آپ کو لکھنا ہو تو آپ سے غلطی نہ ہو، عربی زبان آپ کو بولنا ہو تو اس میں آپ سے غلطی نہ ہو، عربی زبان کی کتابیں پڑھنا ہو تو سمجھنے میں آپ سے غلطی نہ ہو۔ اسی مقصد سے یہ دروس اور یہ اسباق آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے عربی زبان کے قواعد کی تدوین کرنے کی ضرورت کیوں پڑی اور کس طرح سے عربی زبان کے قواعد مرتب کیے گئے، مدون کیے گئے، اس کے سلسلے میں مختصر سی معلومات آپ حضرات کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ عرب جو عربی زبان کے بولنے والے تھے وہ جزیرہ عربیہ کے اندر رہا کرتے تھے، باہر کی دنیا سے ان کے روابط بھی اتنے زیادہ نہیں تھے جس کی وجہ سے ان کی زبان میں خرابی پیدا ہو، لہذا پہلے زمانے میں عربوں کو ضرورت اس بات کی نہیں تھی کہ وہ عربی زبان کے قواعد مرتب کریں، عربی زبان کے قواعد کی تدوین کریں، بلکہ وہ علی السلیقہ فطری طور پر ابن عن جدن، بیٹا اپنے باپ سے، باپ اپنے دادا سے عربی زبان سیکھتا تھا اور صحیح عربی زبان میں گفتگو کرتا تھا اور لوگوں کی باتوں کو سمجھا کرتا تھا۔ لیکن جب دنیا کے اندر اسلام آیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید عربی زبان میں نازل فرمائی اور اہل عرب نے جب فتوحات حاصل کی، جزیرہ عربیہ سے نکل کر کے دوسرے علاقوں میں گئے، تو اس کے بعد انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ عربی زبان کے قواعد مرتب کیے جائیں۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ ایک تو غیر عربوں کے ساتھ ان کے میل جول کی وجہ سے خود ان کی عربی زبان کے اندر غلطیاں ہونا شروع ہو گئیں، دوسرے وہ لوگ جہاں وہ فتوحات کر کے گئے ضرورت اس بات کی تھی کہ وہاں کے لوگوں سے رابطے کے لیے ان کو عربی زبان کی تعلیم دی جائے تاکہ وہ لوگ ہماری باتوں کو سمجھ سکیں اور ان کی باتوں کو ہم سمجھ سکیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید اور اسلام کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ عربی زبان کو دوسروں تک منتقل کیا جائے اور دوسروں کو بھی عربی زبان سکھائی جائے، لہذا اس کے لیے ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ عربی زبان کے کچھ قواعد مرتب کر دیے جائیں تاکہ ان کی روشنی میں لوگوں کے لیے عربی زبان کا سیکھنا آسان ہو جائے اور خود اہل عرب بھی عربی زبان کے اندر غلطیوں سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ اس کے بعد عربی زبان کے قواعد وضع کرنے کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جس نے عربی زبان کے کچھ بنیادی قواعد وضع کیے وہ ہیں ابو الاسود الدؤلی۔ تو سب سے پہلے جس نے عربی زبان کے بنیادی قواعد وضع کیے وہ ہیں ابو الاسود الدؤلی، متوفا 69 ہجری۔ 69 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے چند بنیادی قواعد تحریر کیے اور وہ لا کر کے انہوں نے خلیفہ راشد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیے۔ چنانچہ یہ قواعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند آئے اور انہوں نے ابو الاسود سے کہا انحو ھذا النحو، اس کا معنی ہوتا ہے آپ اسی طریقے پر چلتے رہیں، اسی طریقے پر آگے بڑھتے رہیں، یہ جو آپ نے قواعد تحریر کرنے کا آغاز کیا ہے اسی طرح سے اس کو آگے بڑھاتے رہیں۔ چنانچہ جنہوں نے جملہ کہا تھا انہو ھذا النحو، اسی سے اس علم کا نام ہی علم نحو پڑ گیا، یہیں سے اس علم کا نام علم نحو پڑ گیا جس میں عربی زبان کے قواعد بیان کیے جاتے ہیں۔ ابو الاسود الدؤلی نے جو عربی زبان کے قواعد وضع کرنے کا آغاز کیا تھا اس کے بعد
اور بہت سے لوگ آئے جنہوں نے اس فن کو ترقی دی اور اس فن کو اس کے اعلیٰ معیار تک پہنچایا۔ چنانچہ ابو الاسود الدؤلی کے شاگردوں نے، اس کے بعد ان کے شاگردوں نے، اور یہاں تک سلسلہ آج کے زمانے تک چلتا آیا، اور ہر زمانے میں عربی سیکھنے والے، عربی سکھانے والے، عربی زبان کے اندر کتابوں کو تحریر کرنے والے لوگ موجود رہے ہیں، اور آج تک یہ الحمدللہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب میں آپ کے سامنے چند ان اہم لوگوں کا نام پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے خاص طور سے عربی زبان کے قواعد یعنی علم نحو کی تدوین میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلا نام آپ کے سامنے آیا ابو الاسود الدؤلی کا۔ اسی طرح سے دوسرا نام اس سلسلے میں ہے اس سلسلے میں دوسرا نام ہے معاذ بن مسلم الحرا کا، جن کی وفات سن 187 ہجری میں ہوئی، اور یہ ابو الاسود الدؤلی کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو لمبی عمر عطا فرمائی تھی اور ایک زمانے تک دنیا ان سے استفادہ کرتی رہی۔ اسی طرح سے تیسرا نام ان کے بعد آتا ہے یحییٰ ابن یعمر العدوانی کا، جن کی وفات سن 129 ہجری میں ہوئی، جو معاذ بن مسلم الحرا کے شاگرد ہیں، لیکن ان کی وفات ان سے پہلے ہے۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں چوتھا نام آتا ہے ابو عمرو بن العلا کا، جن کی وفات سن 154 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں پانچواں نام ہے خلیل ابن احمد الفراہیدی کا، جن کی وفات سن 170 ہجری میں ہوئی، جو اس فن کے امام مانے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں چھٹا نام ہے سیبویہ کا، جن کی وفات سن 180 ہجری میں ہوئی۔ ساتواں نام آتا ہے یونس ابن حبیب کا، جن کی وفات سن 182 ہجری میں ہوئی، اور آٹھواں نام ہے علی ابن حمزہ الکسائی کا، جن کی وفات سن 189 ہجری میں ہوئی۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں اور کچھ معلومات اور کون وہ لوگ ہیں جن پر اس علم کی بنیاد ہے، جو اس علم کو ترقی دینے والے ہیں، اسی طرح سے اس فن کی اہم کتابیں کون سی ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔